السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی بھائی۔ اب شکریہ آپ کی شکریہ بات بھجن، اب ٹھیک ہے؟ جی، جی اب الحمدللہ آپ جی آپ اچھا بالکل ہاں جی، آپ بتا اچھا رہے تھے آپ کی عمر کتنی ہے 25 سال؟ 35 بھجن، 35 سال عمر۔ جی، جی۔ تو کیا کرتے ہیں وہاں اسپین میں؟ میں سیلز مین ہوں یہاں اسپین میں، ایز اے سیلز ریپرزینٹیو کام کرتا ہوں ایک کمپنی میں، اچھا پاکستان میں کون سا شہر تھا آپ کا؟ گوجرانوالا۔ گوجرانوالا، اچھا پہلوانوں جی کے شہر سے۔ تو لیکن میں یہ پہلوان بتائیں تو یہ بتائیں کہ کس فرقے سے تعلق تھا آپ کا پہلے؟ شاہد بھائی، ہمارے گھر میں نے یہی سنا ہے بچپن سے، ہم اہل سنت ہیں، اور ایک وہابی ہوتے ہیں اور ایک اہل سنت ہیں، اور ہم سنی ہیں، اور ایک وہابی ہیں اور ایک شیعہ ہے۔ یہ تین پتا تھا مجھے بیسکلی، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں تھا پتا۔ اور جیسے ایک ینگسٹر پاکستان میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کو تو آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ اس دور میں اسپیشلی علی بھائی کے آنے سے پہلے تو بالکل ہمیں اسلام کی طرف کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا، تو کوئی بھی اس طرف آنے کا سوچتا ہی نہیں، بس ہاں ٹھیک ہے، امی ابو نے کہا نماز پڑھ لو، پڑھ لی، کبھی انہوں نے فورس کیا مسجد چلے گئے، جمعہ پڑھ لیا، بس یہ تو باقی بیسکلی ہمارا انٹرسٹ کوئی بھی نہیں تھا ہوتا۔ تو اسپین میں نا، آج سے تقریباً یہ بات میں کر رہا ہوں 6-7 سال پہلے، ایک دن میری عادت تھی، میں نا اپنے کام سے جب آتا تھا نا، 2 گھنٹے کی یہاں نا بریک ہوتی ہے، یہاں اسپین میں یہ رول ہے کہ 1 بجے ہر چیز بند ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ 4 یا 4:30-5 بجے کھلتی ہیں واپس، ہر چیز اوپن ہوتی ہے۔ تو اس بریک میں نا میری عادت ہوتی تھی، میں آگے فلم دیکھتا تھا، ایک کوئی نہ کوئی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ۔ ایک دن ایسے ہی نا بیٹھے بیٹھے فلم دیکھتے دیکھتے نا، مجھے ایک ڈر سا آیا اپنے اندر سے ہی، پتہ نہیں کیوں ایسے ڈر سا لگا کہ یار میں یہ جو دیکھ رہا ہوں، اس کا مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے، یعنی میں کیا پا رہا ہوں۔ یہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بس ایک چھوٹی سی 1 گھنٹے کی، اس کے بعد تو میں پھر انہی چکروں میں، اسی سوچ میں اور اسی فکر میں پڑ جاتا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، فیوچر میں کیا کرنا ہے، میں نے یہ بنانا ہے، میں نے وہ بنانا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، یہ وہ۔ تو یہ تھوڑی سی فکر لمحیہ میرے زندگی میں نا اس وقت آیا، اور پھر میں نے طارق جمیل صاحب اس وقت بڑے فیمس اور ابھی بھی ہیں، تو ان کو سننا شروع کیا۔ تو ان کی باتیں سن کے نا تو مجھے بہت سکون ملا، بہت سکون ملا، ایسے لگا کہ جیسے واقعی میرے نا اندر کچھ چھید تھے جن کو بھرنا شروع ہو گیا ہوں میں یہ سننے کے بعد۔ وہ سمجھ آنے لگ گئی یار اثر بات تو یہ ہے، ساری دنیا تو یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا پرپز کیا ہے زندگی میں، آپ کرنے کے آئے ہو اور کر کیا رہے ہو۔ وہاں سے نا ٹرننگ پوائنٹ میرا وہ تھا، وہ شروع ہو چکا وہاں سے، پھر میں نے وہ ان کی تقریر سننی شروع کر دی۔ پھر مفتی طارق صاحب ہیں، ان کی تقاریر بھی میں نے نا تھوڑی بہت ایڈ کی اپنے اس ویڈیو سیشنز میں، تو وہ اچھا میں نے نالج وہاں پہ گین کیا، ٹھیک ہے۔ اچانک سے نا ایک دن علی بھائی کی ویڈیو سامنے آئی میرے، ٹھیک ہے۔ اب اچھا میں جی یہ بات کر رہا ہوں تقریباً 3-4 مہینے ہو چکے تھے مجھے ان کو سنتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ علی بھائی کی جب 3-4 مہینے بعد ایک ویڈیو سامنے آئی نا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کافی عرصہ ہو گیا، لیکن وہ ویڈیو بڑی دبنگ قسم کی ویڈیو تھی سر۔ مجھے ایک دم ایسے لگا کہ یار یہ بندہ کون آ گیا، اس نے تو بات ہی ساری ڈیفرنٹ کر دی ہے، کوئی نا اچانک ایسی بات کی ہے جو آج سے پہلے کسی نے کی کوئی نہیں، لیکن وہ بات انہوں نے جو کی تھی وہ تھی وہ جو ایکچوئل میرے دل میں تھی، یعنی میں چاہتا تھا کہ کوئی میرے دل میں تھا ایسا کہ یار یہ وہ اب اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ایسا ہوا۔ میں نے آئرلینڈ میں بھی میں نے کچھ عرصہ ٹائم گزارا، وہاں پہ میرا ایک کولیگ تھا، وہ بریلوی تھا، ٹھیک ہے، اچھا اور مجھے جی نہیں تھا پتا یہ بریلوی ہے۔ اس وقت بھی میں اکثر نا طارق جمیل صاحب کو سنتا تھا، اور وہ اس کی مخالفت کرتا تھا، وہ کہتا تھا وہ انہوں کیوں سننا ہے تم؟ میں نے کہا کیوں بھائی، وہ اللہ کا بندہ ہے، کیوں نہ سنوں؟ کہتا نہیں ان کو نہ سنا کرو، یہ نہیں ٹھیک، ان کے عقیدے نہیں ٹھیک۔ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی بس ٹائم ملا کبھی سن لی کوئی نا، تو اس نے بڑی مخالفت کی ہمیشہ سے۔ تو مجھے نا پھر یہ اسپین میں جب ایسا ہوا نا، تو مجھے یاد آیا اچھا یہ ان کے تو آپس میں اختلافات بڑے ہیں اس طرح کے نا۔ تو اینی صحیح وے، بیک ٹو علی بھائی کی ویڈیو کی طرف، تو ان کی ویڈیو سے جو مجھے جھٹکا ملا نا، پھر میں نے ان کا چینل تلاش کیا، ادھر سے جا کے ساری پلے لسٹ ڈھونڈی، نکالی، اس میں نے مسئلہ نمبر یہ اتنے اور اس کے ساتھ بالکل ساتھ انہوں نے جو ٹائٹل دیے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے، یہ اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے، وہ نا پھر میں نے سارے کیے ڈاؤن لوڈ۔ اور اچھا میرے گھر سے نا میرے کام کی طرف 1 گھنٹے کی واک ہوتی ہے۔ میرے باس نے نا مجھے باس کا کارڈ بھی لے کے دیا ہوا ہوتا تھا، لیکن میں نے نا واک کرنی شروع کر دی، وہ اس لیے
کہ 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ میں سنتا رہوں لیکچر, تو ہر روز میں ایک لیکچر سنوں. تو اس طرح سے نا میں نے علی بھائی کو وہ تقریباً سارے مسئلہ جتنے بھی ہیں نا مسئلے وہ میں نے سن لیے. الحمدللہ مجھے وہ کافی نالج ہو گیا. علی بھائی نے مجھے یعنی کہ دین کے دفاع میں بولنا سکھا دیا, اور میں اس چیز کا بہت مشکور ہوں, بہت شکر گزار ہوں کہ کوئی ایسا بندہ آیا جس نے واقعی نا اسلام کی حقیقی جو اصل اس کی پکچر تھی وہ ہمیں کھول کے دکھائی, اور ہمیں پتا چلا کہ یار یہ وہ اسلام ہے جس سے ہم یعنی کبھی سوچتے نہیں تھے کہ اس کو کبھی ہم نے پڑھنا بھی ہے. ہماری تو حالت یہ تھی کہ میں یعنی کبھی سوچتا تھا نا کہ یہ 5 وقت کی جو نماز ہے اگر یہ میں نے پڑھنی شروع کر دی تو یہ تو مجھے پھر ریگولر کرنی پڑے گی, اور یہ تو امپاسبل ہے, میں کر ہی نہیں سکوں گا. لیکن اب چھوڑی نہیں جاتی, یعنی اب عالم ہے. تو اچھا, آپ نے علی بھائی کے جو قرآن لیکچرز ہیں وہ بھی سنے ہوئے ہیں آپ نے, جو قرآن کا ترجمہ تفسیر ہے؟ جی بالکل, علی بھائی کے سارے جو قرآن تفسیر اور ترجمہ قرآن کلاسز کے نام سے بھی وہ ہے, وہ سارے میں جا رہا ہوں ماشاءاللہ. ابھی میں تقریباً 49th کلاس پہ ہوں. پہلے میں نے شروع کیا تھا وہ میں آج سے چھوٹ گیا تھا, تقریباً 20 کلاس میں نے لی, وہ چھوٹ گیا. پھر دوبارہ سے اب میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. اب میں شادی شدہ ہوں, میری وائف کے ساتھ ہم دونوں سنتے ہیں, تو ماشاءاللہ وہ کافی. اور ایک اس میں نا چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ جب میں نے رفعت کے ساتھ نماز شروع کی نا ادھر اسپین میں ہی, تو ادھر بھی نا ایک میرا کولیگ تھا, وہ بابی تھا. اس نے سر مجھے نا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ایک دن, تو وہ میرے ساتھ جب میں نے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے آیا نا واپس کچن میں بیٹھے ہم دونوں, تو کہتا ہے وہ تسی وہابی ہوندے ہو؟ میں نے کہا وہابی ہوتا ہوں میں نے کہا مجھے ذرا وہابی کی ڈیفینیشن بتاؤ, یہ کیا ہے وہابی, کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتا ہے وہ بڑا ان پڑھ جاہل تھا, کہتا ہے او یار جڑے انج کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ وہابی ہوندے نا, تو میں تینوں نماز انج کر کے ویکھیا تاں میں تینوں پوچھنا پیا تسی وہابی ہو؟ میں نے کہا اس طرح سے نماز پڑھ کے جو ہوتا ہے وہ وہابی ہو گیا, تو جو نماز شروع سے پڑھے ہی کوئی نہ وہ کون ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ نہیں اونوں چھڑ تو. میں کہا نہیں اونوں نہیں چھڑ, اونوں پھڑ تو نماز پڑھی کون نہیں کدی, او دے مطابق وہ کافر ہوندا ہے, تو تے کافر ہو گیا پھر. تو پھر او نہیں تو میرے اوتے نا منوں نہ تو کچھ کہہ, تو میں تینوں جو سوال کیتا تو منوں دس کہ تو وہابی ہے. میں نے کہا یار میں نے تجھے بتایا کہ وہابی کی ڈیفینیشن بتاؤ نا, تو میں تمہیں کلیئر کر دیتا ہوں میں ہوں کہ نہیں. نہ تجھے ڈیفینیشن کا پتہ ہے, نہ تجھے یہ پتہ ہے کہ نماز تو نے پڑھنی ہے, تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں, تو صرف الٹا مجھے جو ہے نا وہ اٹیک کر رہا ہے اس طرح سے. تو اینی وے یہ اس سے میں نے نا اس طرح سے سمجھایا, لیکن وہ بڑا ہی جال تھا. اسی طرح نا سر ایک دفعہ ایک شیعہ کے ساتھ میری اس طرح بحث ہوئی, یہ علی بھائی کے لیکچر سننے کے بعد, ٹھیک ہے, یا علی مدد پہ اس کے ساتھ نا میری بحث ہو گئی. وہ 2 تھے شیعہ, تو میں ادھر اکیلا تھا, تو ان کو میں نے سمجھانے شروع کیے ساری باتیں جتنی بھی. ایک طرف میں جا کے گھر میں علی بھائی کے لیکچر سنتا تھا, صبح آ کے میری ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی تھی. وہ بڑا اس طرح نا سلسلہ چلتا رہا 1 ہفتے تک. اچھا وہ اس میں سے ایک جو تھا نا وہ پڑھا لکھا بندہ تھا, وہ سمجھ گیا بات, اس نے مان لی. اس کو میں نے دلیلیں ساری بتائیں, میں نے کہا یہ دیکھ لے بھائی قرآن کی دلیلیں, اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کہتا ہاں, اس نے مان لی بات. وہ جو دوسرا تھا نا سر, اس نے نا ایسی مجھے دلیل دی ایک دن, کہتا ہے علی آج میں جو دلیل تمہیں دینے لگا ہوں نا اس کے بعد ہماری بحث بنتی کوئی نہیں. میں نے کہا جی عرض کیجئے. کہتا ہے تجھے پتہ ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے یہ جو وہ خود تھا ہد. میں نے کہا ہاں, وہ حضرت سلیمان والا؟ کہتا ہے ہاں. کہتا تجھے پتہ ہے حضرت سلیمان نے اس کا قتل کرنے کا آرڈر کر دیا تھا, اگر وہ نہ آتا تو وہ بچا کس طرح تھا؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے وہ کس طرح بچا تھا. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا وہ گیا ہوا تھا, تو اس نے آ کے وضاحت دی کہ بھئی وہ تو گیا ہوا تھا, وہ دیکھ کے آیا تھا کچھ وہاں پہ کفر ہو رہا تھا. کہتا نہیں وہ بچا اس لیے تھا کیونکہ اس نے اپنے پروں کے اوپر یا علی مدد لکھوایا ہوا تھا, وہ اس لیے بچا تھا. اور میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے, اب واقعی تیرے ساتھ کوئی نہیں بحث میری بنتی. یہ تو بہت بڑی دلیل دے دی اس نے, بہت بڑی دلیل. میں نے کہا اب تیرے ساتھ واقعی کوئی نہیں بنتی میرے ساتھ میری بحث نا, کیونکہ جاہل کی مومن کے ساتھ کوئی بحث نہیں بنتی. اب تو بھائی جا. میں نے کہا تجھے تیرا وہ خود بھی مبارک, یا علی مدد بھی مبارک, تو جا کے بلا انہیں کو. تو اس طرح کے نا واقعات کافی سارے ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ. اچھا یہ بتائیں علی باجوہ بھائی, آپ اپنے دوستوں پہ بھی ادھر محنت کر رہے ہیں, ان تک بھی حق بات پہنچا رہے ہیں قرآن و سنت کی؟ جی شاہد بھائی, اپنی تو کوشش ہوتی ہے کہ جس تک بھی میں پہنچوں. ابھی تو ایک نا وہ اندر ایک عادت سی پڑ گئی ہے کہ جب بھی میں کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں
چاہے وہ بس میں بیٹھا ہوں، پلین میں بیٹھا ہوں، ویسے جا رہا ہوں، واک کر رہا ہوں، پارک میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ ظاہر ہے یہ گورے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی جب بیٹھوں نا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی کانورسیشن کر کے تو اس طرف آ جاؤں جہاں پہ میرا کام شروع ہو جائے، دعوت والا. تو اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ہے مسئلہ، پاکستانیوں کے ساتھ خاص کر، کہ ان لوگوں میں نا سر ایک ایگو فیکٹر ہے. ٹھیک ہے، جی جی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اور ہمارے بابے لوگ وہ کیا کچھ نہیں ہے، وہ جو تھے آپ لوگ کل کے چھڑے چھٹے آ گئے ہو بس اپنی باتیں کرنے. وہ آپ کا ایک انجینئر آ گیا، اس نے آپ کو سارا بدتمیزی سکھا دی ہے. ٹھیک ہے، وہ کلا دین سمجھتا ہے، وہ پچھلے جڑے سارے لنگے وہ انہوں نے بھی وال چٹے، وہ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں. علمی بات کوئی نہیں کرتا، سارے بس جذباتی ڈاکٹر ہیں. وہ علی بھائی کی ایک بات مجھے بہت بڑی، جس نے مجھے ایکچولی نا صحیح معنوں میں مجھے سکھایا اسلام، انہوں نے یہ جب بات کی نا کہ سن سنا کے سنی ہوئے نے سارے اور ٹنی ہوئے نے، یہ بات مجھے بہت زیادہ ڈرل کی، مجھے ایسی ڈرل کی کہ مزہ ہی آ گیا مجھے. اس دن کے بعد میں نے کہا یار یہ بندہ صحیح ہے. اور میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ نا اسی دن میں نے اپنے دوستوں کو کہا، میں نے کہا دیکھ لینا، اچھا یہ وہ دوست ہیں جو مجھے اس وقت اسلام کا نہیں تھا پتا، اور یہ طارق جمیل صاحب اور یہ ادھر ادھر سن کے نا تو یہ مجھے سٹوریاں سنایا کرتے تھے اس طرح کی، یہ جو مسلح سمندروں کے اوپر مسلح ڈال کے نمازیں پڑھنے والی، اور پھر ایک نماز ادھر اور ایک مکے میں اور ایک ادھر، یہ اس طرح کی نا سٹوریاں مجھے سنایا کرتے تھے. اور میں سن کے نا تب میں بس سمجھتا تھا اچھا یار بڑی حیرانگی والی بات ہے، ویسے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ میں سوچا کرتا تھا. لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، نہ کوئی علم تھا، نہ ہی انٹرسٹ تھا. تو اینی وے اب ان کو میں نے نا ایک دن یہ بات بتائی، میں نے کہا یار یہ جو بندہ ہے نا انجینئر محمد علی مرزا، یہ دیکھ لینا آنے والے ٹائم کا بندہ صرف ایک یہی ہوگا. جس طرح سے آپ طارق جمیل صاحب کے فین ہو نا، یہ نیکسٹ طارق جمیل اب یہ ہوں گے انجینئر محمد علی مرزا. اور وہ ماشاءاللہ ان سے بھی سر ریکارڈ ہی توڑ گئے ہیں سارے، کیونکہ بات ان کی سچی ہے اور ان کی اچھا حق آپ بات. علی بھائی سے، جی جی علی بھائی سے لائیو بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے؟ جی جی بالکل، ایکچوئل پرپز یہ ہے کہ ان سے ملنا ہے. یہ میں نے سوال اپنے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، میرے جی سوال ہیں جی ایکچولی جی یہ دو میں نے نا. سوال کر سکتے ہیں آپ، دو سوال. اچھا اچھا چلیں دو ان سے کر لوں گا، ایک آپ سے کر لیتا ہوں، شاید آپ بھی اس کا حل نکال دیں، آپ ان کی محفل میں نہیں بیٹھے رہتے نہیں، ہیں. میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ دو سوال ان سے کر سکیں گے. اگر دو سے زیادہ سوال ہیں تو آپ اسی طرح لائیو سٹریم میں نا ہر ہفتے میں آ کے اپنا ایک سوال نوٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ کے اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لیں، فل جی اسکرین کا اسکرین شاٹ لینا ہے آپ نے. اچھا ایک منٹ، ہاں جی یہ آ گیا اسکرین شاٹ آ گیا، ٹھیک ہے آ گیا فل اسکرین. اسکرین کا screen shot لے لیے؟ جی 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 لے لیا. جی آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اسکرین شاٹ کو نا اسی واٹس ایپ نمبر پہ بھیجنا ہے، ابھی بھیجنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آپ کو ٹھیک ہے کچھ دیر بعد لنک آئے گا، وہ لنک آپ نا کل تھرسڈے نائٹ کو پاکستان ٹائم کے مطابق 9 بجے جوائن کریں گے. علی بھائی جی لائیو آئیں گے، ان سے آپ کے ساتھ بات کراؤں گا ویڈیو کال پہ. تو دو سوال آپ کر سکیں گے، دو سے زیادہ ہیں تو پھر آپ دو کل کر لیجیے گا، باقی ہر ہفتے میں ایک دفعہ آ کے اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی؟ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت مہربانی ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا. مہربانی، پھر جزاک ہوگا. اللہ. نیک یاد رکھیں، فی امان اللہ.